السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کے عنوان سے خطاب کریں گے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے مشیت سے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ جو بھی خیر کا موسم آتا، اطاعت کا کوئی بھی موسم آتا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حالات سے آگاہ کراتے، کون سا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق گفتگو کرتے تھے، تو لہٰذا رمضان کا مہینہ تقریباً 10 دنوں کے بعد ہمارے اوپر رسایا فگن ہونے والا ہے، تو امت کو چاہیے کہ وہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کچھ باتوں کا اہتمام کرے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہر عالم، ہر خطیب، ہر داعی، ہر مصلح جو بھی ہوتا ہے اپنے علم کی اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ماشاءاللہ امت کو نصیحت کرتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت کو پا کر خوش ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں موجودہ وقت میں ہم گناہوں کی بات پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی معصیت پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، حقیقت بھی ہے۔ اور کہا یہ ایسی خوشی ہے ساری دنیا والے اپنے ہاتھوں میں دنیا جمع کر لیں مگر یہ خوشی دنیا کی بڑی خوشی ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کو پا کر جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی تو دنیا کے کروڑوں روپے دے کر بھی خرید نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ افطار کا جو وقت ہوتا ہے ساری دنیا کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں پڑی رہتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا، نبی کی اتباع کا صحیح طریقہ سکھایا۔ اس موقع پر سورج غروب ہوتے ہی وہ سنت کے مطابق کھجور اور پانی کے 2 گھونٹ ہمارے حلق سے اترتے ہیں، اس پر جو خوشی ہوتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ یہ خوشی تو افطار کرتے وقت ہے اور ایک خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے وقت ملے گی۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے ترجیح دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ان 12 مہینوں میں 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں مگر 1 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی تربیت کے لیے، اپنی رضا کو پانے کے لیے اور اللہ کی قربت کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ماشاءاللہ ایک سسٹم رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس روحانی تربیت سے پوری طرح راضی ہیں جس کو اللہ نے بتایا اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی رمضان آتا بولتے، اے رمضان تیرا آنا بڑا مبارک ہو، ہم تیرا ویلکم کرتے ہیں، وجہ یہ ہے تو آتا ہے ہمارے درمیان میں اور ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ماشاءاللہ ہم بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، گھر پاک کرو، ویلکم لگاؤ، وہ پھول کے گلدستے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھیے رمضان بھی یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ جیسے دنیاوی مہمانوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس مہمان کا خیال کرنا اور اس کی میزبانی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ماہ رمضان کی آمد پر ہر مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں مومن کوئی بھی ہے ادنا سا بھی، اگر جب بھی رمضان اس کے درمیان میں آتا ہے تو اسے خوشی ضرور ہوتی ہے، بعد میں وہ اس کی قدر کرتا نہیں کرتا وہ بات الگ ہے، مگر ماہ رمضان ایک انقلابی مہینہ ہے، زندگی میں وہ خوشی ہوتی ہے سال بھر میں جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، کہتے ہیں بلوغ شہر رمضان نعمت عظیمت، کہتے ہیں کہ رمضان تک پہنچ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک حدیث سناتے ہیں، 2 بھائیوں کا انتقال ہوا، ایک بھائی شہید ہو گئے رمضان سے پہلے۔ غور سے سنیے بات، یہ رمضان ملتا کتنی بڑی نعمت ہے۔ رمضان سے پہلے ایک بھائی کا انتقال ہوا شہادت کی وجہ سے، اور ایک بھائی نے رمضان پایا، تو رمضان کے روزے رکھے، بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، شہادت پایا سو جو بھائی تھا نا، اس سے پہلے یہ رمضان پایا سو بھائی ماشاءاللہ جنت میں چلا گیا۔
تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کو پانا اور اپنی زندگیوں میں رمضان کو صحت و عافیت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ دیکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر کیا تو وہیں کہا لعلکم تشکرون، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو۔ تو یہ جو حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کو پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مومن کو اللہ کی اطاعت کرنے اور نیکی کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ جب نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو خوشی ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن کیا کیا ہم نے؟ یہ گناہوں پر خوش ہونا سکھایا۔ حقیقت ہے، یہ فلم ریلیز ہو گئی یا پھر کوئی جو ہے مطلب کہیں کیا بولتے ہیں اسے، کہیں شاپنگ کے لیے چلے گئے، کہیں آفر آئے، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جس مومن کے اندر جتنا ایمان ہے وہ اتنا ہی خوش ہوگا ایمان کو پا کر، رمضان کو پا کر، اور جس کے اندر ایمان کمزور ہوگا وہ رمضان کو پا کر خوش نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بھی دیکھو، علامہ حنبلی رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، دیکھو یہ اہم سنیے بات، یہ مومن کو کیسے خوشی نہیں ہوگی جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اذا جاءت رمضان فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بیڑی پہنائی جاتی ہے۔ تو علامہ ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن کو خوشی کیوں نہ ہو جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے، مومن کو خوشی کیوں نہ ہو جب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، مومن کو کیوں خوشی نہ ہو جبکہ جنات و شیاطین سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو استقبال رمضان پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ رمضان کے لیے پلاننگ کرنا بھی سنت ہے۔ آپ پلاننگ کرنا سنت کیسے پوچھیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت کی 23 سالہ جو زندگی گزارے، بے ڈھنگی نہیں زندگی گزارے آپ۔ تو یہ پلاننگ کرنا، لاہی عمل بنانا، منصوبہ بندی کرنا، رمضان کو گزارنے کا طریقہ بنانا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، یہ بھی تو سنت ہے۔ لہٰذا ہم اس طرف توجہ دیں۔ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے یہ بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے صحابہ میں بیداری لاتے تھے۔ جیسا کہ روایتوں میں آیا، جیسے ہی رمضان کا موقع آتا اللہ کے نبی رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے بولے، دیکھو تمہارے اوپر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم شہر عظیم کہہ کر صحابہ میں بیداری لاتے تھے۔ اور دوسری بات، یہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو کام کرتے، رمضان کے فضائل بیان کرتے۔ ہمارے پاس فضائل کے بارے میں دو باتیں ہم امت میں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے صحیح حدیثوں کی روشنی میں اگر فضیلت بیان کرے تو بھی وہ لوگ آ کے حدیث نمبر پوچھتے ہیں، ایک طرف تو یہ امت میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ فضیلت کے بارے میں پتہ نہیں کہاں سے کتابیں لا لیتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں افراط و تفریط ہے۔ علماء جب بھی کوئی چیز بیان کرتے، یاد رکھو کسی بھی آدمی کو وہ عالم سے اگر الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ میں نے تو حیدرآباد میں ایک مسجد میں دیکھا خطبہ دینے کے بعد وہ آدمی بلے چوہے کو پکڑ سکا دیکھ کر بیٹھا رہا ہوا۔ خطبہ ختم ہوا آ کر میرے پر الزام ڈال رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ تمہیں فلاں بولے، حالانکہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے، اس میں دیکھے تو میں نے بولا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھو یہ مزاج لے کر جینا بڑا خطرناک ہے۔ آپ رمضان میں بھی خطابات ہوں گے، صبح میں، شام میں، مردوں میں، خواتین میں، لہٰذا آپ اسے عمل کی نیت سے سنو۔ اور یہ درس کی تیاری کے لیے ماشاءاللہ علماء کے بس کتنا وقت ہوتا معلوم ہے؟ ایک بات یہی بتا دیتے ہیں، جب علماء یہ لاتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کیا انہوں مدنی ہو کہ کاغذ لائے نا بات نہیں ہے یہ بات، اس میں کوئی عیب نہیں ہے بات۔ یہ اس میں کیا ہے، امام حرم بھی خطبہ دیکھ کر پڑھتے ہیں حالانکہ وہ اہل زبان ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ایسے لاتے ہیں تو ان کو دوبارہ نہیں بلانا یا اس طریقے سے ان کے علم کے بارے میں کم بولنا، اس کے بغیر بولنے والے اچھے کمپیئر کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے، اس میں قرآن کی آیتیں دیکھ کر پڑھ سکتے، حدیثیں دیکھ کر پڑھ سکتے، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ان نوٹس کا کہ ہم موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں، جو بات صحیح بولنا ہے ماشاءاللہ اس کی روشنی بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کی فضیلت سے متعلق صحیح حدیثیں جو آئی ہیں ان کو آپ نوٹ کریں، اور ان کو اس سے ہٹ کر کے یہ موضوع ضعیف من گھڑت جو روایتیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ میں، فیس بک کے پیج میں آتی ہیں، ان
तमाम से मुकम्मल तौर बचने की ज़रूरत है। और इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा जो अमल था वो ये है, अल्लाह के नबी रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए शाबान से तैयारी शुरू कर देते। जैसा कि उम्मे सलमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी शाबान में इतना रोज़ा रखते, हमें बोलते अल्लाह के नबी रोज़ा छोड़ेंगे तो नहीं सका है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी इतना रोज़ा छोड़ देते, अल्लाह सहाबा बोलते शायद अल्लाह के नबी रोज़ा रखने वाले नहीं है, तो 15 दिन तक रोज़ा रखते और 15 दिन के बाद बग़ैर सबब के रोज़ा नहीं रखते। वो आदमी जो हर पीर जुमेरात को रोज़ा रखता है, जिस पर रोज़े की क़ज़ा है, जो आदमी 13, 14, 15 अय्याम में 20 के रोज़े रखता है, क़ज़ा के रोज़े रखता है, नज़र के रोज़े रखता है, उसे 15 शाबान के बाद भी रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं है, मगर बग़ैर सब के रोज़ा नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसकी वजह यह है कि अगर आप शाबान में ज़्यादा नफिल रोज़े रखकर थक जाएंगे, बाद में फ़र्ज़ रोज़े मुतासिर होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। फ़र्ज़ का दर्जा क्या होता है? ऊंचा होता है, नफिल का दर्जा नीचा होता है। लिहाजा हम नफिल में ज़्यादा तवज्जो देकर फ़र्ज़ छोड़ें, यही होता है। और रमज़ान में ये दाले बहुत होती है, लोग क्या करते हैं, तरावी की 8 रकात जमात से पढ़ जाए, मैं ईशा छोड़ा होता है। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ ईशा है, आप तरावी घर में पढ़े तो चलता, मगर जमात पढ़े तो अच्छा है, मगर तरावी की खातिर ये फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ देना ये गलत बात है। और उसके लिए उलमा ने एक हल ये बताया, अगर आप देर से आए, मतलब तरावी में दाखिल हुए, 2 रकात चल रही हैं, 2 रकात पढ़ ले के इमाम सलाम फेरा तो डायरेक्ट उठ के 2 रकात और पढ़ लो, तुम्हें जमात से माशाअल्लाह इशा का सवाब मिलेगा। बाज़ उलमा ने यही बताया। तो लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान ही से रमज़ान का इस्तक़बाल रोज़ा रखते थे। हज़रत उसामा बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप शाबान में रोज़ा क्यों ज़्यादा रखते हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह के पास अमल पेश किया जाता है, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल हो जाए। और उसी रिवायत में एक बात यह आती है, अक्सर लोग शाबान में गफलत का शिकार हो जाते हैं। गफलत का मतलब, अरे रमज़ान आता है, मैं बाद में रोज़ा रख लेंगे, क्या होगा? नहीं, नेकियों की आदत डालो, जहाँ तक हो सके अपने नफ्स को मारने की अभी से कोशिश करो। और याद रखो, पहला रोज़ा बहुत भारी हो जाता, और यहाँ की तो गर्मी तो अल्लाह बचाए, मालूम है बहुत बड़े प्यास होती है। लिहाजा शाबान में नफिल रोज़े रख लेंगे तो मुक़द्दिमे की तरह या तो फ़र्ज़ से पहले सुन्नत पढ़े जैसा माशाअल्लाह रोज़ों की आदत हो जाती है। और रमज़ान के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रोज़े रखते थे शव्वाल के। उसकी हिकमत बताते हुए उलमा ने कहा, उसकी हिकमत यह है, जैसे आप फ़र्ज़ के बाद नफिल पढ़ते, सुन्नत पढ़ते, वैसा उसका दर्जा आता है। लिहाजा हमें मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसमें ये रोज़े के बारे में, इस्तक़बाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताते, वो बातें मैं आपको बताता हूँ। एक बात ये भी है कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आजकल देखते हैं मोबाइल में ऐप ऑन कर लेते हैं, ऑन कर लेके वो मतलब ये ब्लूटूथ लगा लेते हैं या हेडफोन रख लेते हैं, उन्हें बताते ये रहता वो वहाँ जाओ, राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ। मैं समझता हूँ ये रोज़ा भी जन्नत के लिए मैप है। ये अगर रोज़ा सही रखे जन्नत तक पहुँचते। और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में माशाअल्लाह क्या क्या रोज़ेदारों के लिए लिहाज रखा है। उनके लिए ख़ास दरवाज़ा रखा, बाबुर रैयान। रैयान का मतलब सैराब हुआ, सैराब करने वाला। अल्लाह की नबी फरमाते हैं वो रोज़ा, वो दरवाज़ा तो सिर्फ रोज़ा मतलब रोज़ेदारों के लिए है, नफिल रोज़ा रखने वालों के लिए भी, फ़र्ज़ रोज़ा रखने वालों के लिए भी। जब रोज़ेदार उसमें दाखिल हो जाएंगे तो क्या होगा, वो दरवाज़ा जो है दोबारा बंद हो जाएगा। और जन्नत के 2 दरवाज़ों के दरमियान कितना गैप है जानते हैं आप? दरवाज़ा खुलते हैं कितना गैप है? अल्लाह की नबी तो फरमाते 1200 किलोमीटर की दूरी है। जब उतने लोग दाखिल होना बोले तो जन्नत के दरवाज़े को अल्लाह तबारक इतना बनाया, लिहाजा रोज़ा जन्नत में जाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। बहरहाल रमज़ान में दाखिल होने से पहले कुछ बातों का लिहाज रखना चाहिए। आप बताते हैं, एक बात यह है साल गुज़िश्ता के रोज़ों की क़ज़ा कर लें। बाज़ लोग देखते हैं, एक बात यह भी है उज़र मामूली रहता रोज़ा छोड़ाते, दर्द सर या बुखार आई, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़ा कब छोड़ना? जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुगर का मरीज़ है या इसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरत है, हामिला औरत है, अगर वो रोज़ा रखे तो उस पर नुकसान हो सकता है। वो हर किसी चीज़ को उज़र बना लेके रोज़ा छोड़ना ये गलत बात है।
اور ہمارے پاس ایک روایت گھومتی رہتی ہے، جو آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اگر سال بھر بھی اگر روزہ رکھا تو اس کا ثواب مطلب اس کے درجے کو پا نہیں سکتا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا سال گزشتہ کے جو روزے ہیں وضع کر لیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتی تھیں، وہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے تک ماشاءاللہ روزوں کی قضا کرتی. یہاں خواتین بھی ان سے میں کہنا چاہوں گا، حیض کی وجہ سے کوئی بھی وجہ سے اگر آپ کے روزے چھوٹے تو آپ اس کی قضا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ روزے قضا کیے بغیر مر گئے تو روزوں کی فرضیت کا آپ کے اوپر جواب دہی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جو دوسری بات ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس دوتا دیکھو، کہیں شادی میں جانا ہوتا تو انسان نئے کپڑے لاتا، کٹنگ کرتا، چڑھاوا پہنتا، اتنا تیاری کرتا ظاہر کی، مگر اپنے باطن کی اصلاح سے ہم مکمل طور پر غافل ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی روشنی میں باطن سے بڑھ کر ظاہر کو پر توجہ دینا اور اس کو زیادہ سنوارنا نفاق کی علامت ہے. اللہ نے سورہ منافقین میں یہی کہا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اے اللہ کے نبی، اگر آپ ان منافقین کو دیکھیں گے یہ ایسے لمبے کھڑے لکڑیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَجْسَادِكُمْ بَلْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا. صابن لیتے، کریم لیتے، اتنا ایک پھنسی بھی نہیں رہنا بلکہ کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ظاہر پہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھے گا. اس حدیث کی تشریح میں صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی نظر اگر ہوتی ہے تو انسان کے دل پر ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں رمضان کے مہینے میں ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو لعلکم تتقون کہ رمضان کا فائدہ تقوی کی شکل میں ہے، وہ تقوی بڑے جھبوں میں نہیں آتا، بڑی ٹوپی میں نہیں آتا، ثوب میں نہیں آتا. وہ تقوی تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا، التقوی ہا ہونا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات. آپ نے کہا کہ یہ تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. اور ایک بات بتائی ابن قیم رحمہ اللہ نے، بڑے پتہ کی بات ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہاں متوجہ ہوتے ہیں؟ قبلے کی طرف. اور سنیے بات یہ، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا قبلہ کیا ہے؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. یہ ہمارے جسم کا قبلہ ہے. ہمارے دل کا قبلہ تو اللہ کی ذات ہے. بڑی بات بتائی. اور جو علماء نماز پڑھ کے عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوئے وہی ایسی بات بتا سکتے ہیں، ورنہ عام عالم ایسی بات بتا نہیں سکتا. سال گزشتہ کے روزے مکمل کر لیں، ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دیں. تیسری بات، رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، تم میں سے جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، ان کی بات مانو. اگر تم کو اپنی زندگی میں کہیں بھی اگر گڑبڑ ہوئی، جھگڑے ہوئے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع ہو جاؤ، نبی کی سنت کی طرف رجوع ہو جاؤ. اگر تم یہ کرو گے تو اللہ یوم آخرت پر ایمان بھی رکھو گے اور تمہارا انجام بھی اچھا ہوگا. اور اللہ نے یہی بات سورہ حشر میں یوں کہی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دیا ہے اس کو لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جمعہ آتے ہی جمعہ مبارک بھیجتے ہیں، اور رمضان آتے ہی 30 رمضان کا کیلنڈر رمضان مبارک بھیجتے رہتے ہیں. علامہ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان آنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہ عادت ہے. حضرت صحابہ اکرام کرتے تھے اور ہم بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں تو ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں عرب علماء کے فتاوی اٹھا کر بولتے ہیں بدعت ہے. عادت سے تعلق ہے. جب آپ شادی ہوئی تو مل کر مبارکبادی دیتے، جب بچہ ہوا تو عقیقہ مبارکبادی دیتے. میں سمجھتا ہوں رمضان سے آمد سے متعلق مبارکبادی دینا اس کا تعلق عادت سے، عبادت سے نہیں ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو مکمل طور پر روکنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے جو کیا وہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو نہیں کیا وہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس گھروں میں، مساجد میں یہی حال ہوتا ہے. رمضان آتے ہی پورا پینٹ مارو، اٹھا لو، پریشان کرو، اپنے گھروں کے بیڈ کور بدلاؤ، پردے بدلاؤ، تکیے کا استر بدلاؤ، سب کرو.
یہ تو پورا ہمارا مطلب مسجد بھی نہیں ہو جاتی، گھر بھی اچھا ہو جاتا، مگر ہمارے دل نہیں بدلتا۔ رمضان کے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن پہ توجہ دینا چاہیے، اور ہمیں پورے رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی دوسرے مسلک کی مسجدوں سے رمضان کے وہ فجر کی نماز کے بعد سب کو اجتماعی نیت کراتے ہیں، نویت بصوم غد، اس دن کے روزے کی نیت کراتا، بولتا میں کل کے روزے کی نیت کراتا ہوں۔ کہاں ہے عبادات میں؟ آپ دیکھو حتیٰ کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں بھی کہیں بھی زبان سے نیت کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ ہدایہ لے لو، خدوری لے لو، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے سے بنا لے کے بولتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ بول ڈلے ہیں، لہذا ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا رمضان میں جہاں تک ہو سکے بدعت و خرافات سے، ایکسٹرا فٹنگ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا تھا بچپن میں، ہم دیکھتے تھے وہ ہر دورہ کے بعد تذیب پڑھتے تھے، فضل من اللہ و نعمہ وہ پڑھتے تھے۔ الحمدللہ ماحول آہستہ ختم ہو رہا ہے، ہر چکرات کے بعد دعا بھی ہوتی تھی، الحمدللہ اللہ ان کو ہدایت درا، تھوڑا تھوڑا چھوڑ رہے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں۔ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کیسے ہوتی ہے؟ احتیاط میں 15 منٹ پہلے روزہ ختم، سحری ختم کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری تک سحری کھانا، اذان ہوتی چھوڑ ڈالنا۔ افطار میں بھی احتیاط، اس میں کیا ہوتا ہے؟ افطار میں بھی تقریباً ہمارے افطار کا اعلان ہونے کے بعد وہ 10 منٹ کے بعد اعلان ہوتا، تب تک دعائیں کرتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میری امت بھلائی پر اس وقت تک رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہے گی۔ افطار میں جلدی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہوتی، افطار میں اگر ہم دیری کرے گویا نصارہ کی ہم مشابہت کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے دوسروں کی جو ہے مشابہت سے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہمارے رمضان آنے سے پہلے ہمارے گھر پاک ہوتے، پردہ بدلے جاتے، مگر یاد رکھیں یہ سب کرو، مگر ان سب کے ساتھ 2 چیزیں اور کرو۔ رمضان آتے ہی اپنے دلوں کو پاک کر لو، شرک سے پاک کرو، بدعت سے پاک کرو، اور غلط چیزوں سے پاک کرو۔ اور ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں سلفی دعوت میں ایک چیز یہ ہے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو توحید پرست بولتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ابراہیم نے قلب سلیم پایا تھا۔ وہ قلب سلیم کیا تھا؟ ابن القیم کہتے ہیں کہ وہ 6 طرح کے گناہوں سے پاک ہونا، اس کے اندر شہوت نہیں ہونا، اس کے اندر غفلت نہیں ہونا، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور قسم کی غلط محبت نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو، اور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رمضان یہ انسان دلوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور رمضان میں کرنے کا اور ایک دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ ایک طرف آٹو ہے، ایک طرف کار ہے، بیچ میں سے ہماری کار گزر رہی تھی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک جملہ کہا، دیکھو ہماری کار وہ آٹو کو بھی نہیں لگنا، کار کو بھی نہیں لگنا۔ کیسے ہم گئے؟ اسے سے دنیا سے بچانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے۔ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہن لے کے کہیں مہری کے قریب جاتے آپ؟ ویلڈنگ کرتے ہیں وہ دکان جاتے ہیں آپ؟ نہیں جاتے۔ اس طریقے سے گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو۔ اور گناہ بھی اتنی خطرناک چیز ہے، ہم گناہ کو ایک معمولی چیز سمجھ جاتے ہیں، بعد میں جب اس کا برا انجام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کئی کو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی پتہ سے میرے سے انتقام لے رہا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے استقبال رمضان میں اور ایک بات بھی ہے، رمضان آنے سے پہلے صدقہ دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، مدینہ کے مشہور عالم دین، وہ کہتے ہیں رمضان آنے سے پہلے بندے کو توبہ استغفار کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اگر آپ 8 مہینے اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ رمضان میں نیکیوں کی توفیق چھین لی جائے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، بندہ 8 مہینے گناہ کریا، توبہ نہیں کریا، تو اسے نہ تو جو ہے رمضان کی آمد کا مزہ ملتا، نہ تو روزے کے افطار کے وقت مزہ ملتا، نہ تو قرآن پڑھنے وقت مزہ ملتا، اور نہ تو اسے سجدوں میں مزہ ملتا، اور نہ تو اسے دعا میں دل لگتا۔ تراویح میں کھڑے ہیں دل ادھر بھاگ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنے والے نیکیوں کی لذت بھی، توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ اور جب بندہ ماشاءاللہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی لذت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے آخری میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کے جناب میں توبۃ نصوحا کرو۔ اور ایک بات آپ سنو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب ہے، ان تمام چیزوں کے بعد اللہ نے استغفار کا حکم دیا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے سامنے کھڑیا میں،
نماز پڑھیا میں مگر شاید تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا لہٰذا معاف کر لے یا رب، ایسا بولتے ہیں آپ اللہ سے. یہ نماز کے بعد استغفار کرنے کا حکم ہے. اور اس طریقے سے روزے میں دیکھو، روزہ ختم ہو جاتا، عید سے پہلے صدقۃ الفطر دیتے. اس کی دو وجوہات علماء نے بتائیں. ایک تو یہ ہے آپ دوسرے بھائیوں کو عید کی خوشی میں شریک کر لے رہے ہیں، یہ خوشی تو یہ. دوسری خوشی یہ ہے ماہ رمضان کے جو آداب بتائے گئے ان آداب کی رعایت نہیں ہوئی، بندہ کیا کرتا ہے وہ صدقہ و خیرات کر کے بتاتا ہے اے اللہ میں تیرے روزے رکھنے کا جو ادب تھا شاید اس کا لحاظ نہیں رکھا میں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر کے میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر لے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حج کا ذکر بھی تو وہاں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. دیکھو روزے کے بعد بھی استغفار کا ذکر، زکوٰۃ کے بعد بھی استغفار کا ذکر، حج کے بعد بھی استغفار کا ذکر، روزے کے بعد بھی جو ہے زکوٰۃ الفطر. اللہ زکوٰۃ کے بارے میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ اکبر. میں تو سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک سر کے گناہ، سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا حال تو یہی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں. ہم بولتے ہیں ہمارے پاس توحید ہے تو ہمیں جو چاہے کر سکتے. یہ بھی شیطان کی مصیبت ہے. یہ دیکھو وہ ذات کا حال جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ نبی تو اپنے دن میں 70 مرتبہ 80 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ دعا، ایک محفل میں یہ دعا 70 مرتبہ ذرا پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اور اللہ کے نبی پر سب سے آخری میں جو سورت اتاری گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ دیکھیے اللہ کے نبی پر آخری سورت اتری تھی. یہ اس آخری سورت میں آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اگرچہ آپ گناہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں مگر چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات سے پہلے گناہ صغیرہ سے بھی توبہ کر لو. اور ایک مومن اور جو دوسرے انبیاء ہوتے ہیں ان میں گناہ صغیرہ کرنے میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ بندہ گناہ صغیرہ کرتا تو لائٹ لے لیتا اسے، مگر انبیاء ویسے نہیں تھے. انبیاء جیسے ہی گناہ صغیرہ کرتے آسمان سے وہی آتی. اور دوسرا یہ ہوتا جیسے ہی انبیاء علیہم السلام گناہ صغیرہ کرتے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. وہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو نوح علیہ السلام کو بیٹے کے بارے میں نجات کی دعا کرنے اللہ بولا اے اللہ میں فوراً معافی چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں ہمیں گناہ نہیں کرے تو توبہ استغفار کرنا کیا؟ توبہ استغفار کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اور اس توبہ استغفار ایسی بہترین چیز ہے، آپ یاد رکھیں یہ توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی طاقت دیتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ تھکان بھی دور ہوتی ہے. میرے موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں لیکن بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دن بھر کام کرتے تھک جاتے ہیں، رات میں جانور کی طرح پڑ کے سو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی جانتے ہیں، تو حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کام کر کے. بولے تمہیں نبی کے پاس جا کر غلام لاؤ. گئیں، اللہ کے لیے مشغول تھے، فاطمہ واپس آ گئیں. اللہ کے نبی ہمیشہ فاطمہ گھر آتے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑھ کر بیٹی کو چاہتے تھے. جاتے وقت بھی جب سفر سے واپس آتے پہلے بیٹی کے پاس جا کر بیوی کے پاس جاتے، اتنا چاہتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. تو جا کر بولے بیٹی فاطمہ کس سبب سے آنا ہوا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کیا کروں؟ اللہ کے نبی چاہتے تو ان کو غلام دے سکتے تھے، خادم دے سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے داماد اور جو ہے بیٹی کو بلا کر کہا بیٹھو، یاد رکھو سوتے وقت سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوچھے غلام دے رہے تسبیحات. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں دونوں میں تعلق یہ ہے، اصل میں یہ کیا ہے ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے انرجی آتی ہے. مثال دیتا ہوں میں، جیسے آپ کو لوز موشن ہو گیا تو الیکٹرال پیتے، آپ ORS پیتے، یہ ORS کا باپ ہے یہ استغفار. ایسی طاقت آتی اس میں، اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے یہ، لہٰذا انرجی آتی ہے. پڑھ کے دیکھو آج سے آپ. اور کیا تھکان دور ہوتی ہے.
خواتین بھی فل کام کر رہے تھے، جا کے اتنا کام کرتے فوراً پڑ جاتے نہیں، سونے سے پہلے پڑھ کے دیکھو ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ دن میں آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہے۔ لہذا توبہ استغفار کی طرف توجہ دیں، ذکر کی طرف بھی توجہ دیں، اور اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ یاد رکھو تقوی پیدا کرے تو ہر مشکل کام آسان ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ طلاق میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر تقوی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو وہ متقی بڈھے، الفاظ پہ غور کرو، ہمارے پاس متقی آدمی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، جسمانی طاقت رکھنے والا نوجوان گڑیوں میں گھومتا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس روحانی طاقت ہے، جسمانی کمزوری ہونے کے باوجود بھی مسجد میں ہے۔ وہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ جسمانی طاقت ہے، روحانی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب کھڑے ہونے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے تقوی پیدا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں، رمضان میں نیکیاں کر لے تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ لو۔ ابن القیم ایک جگہ لکھتے ہیں اگر آپ نیکی کی طرف چلے گئے تو اس میں آپ کے نفس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے، ورنہ کہ نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے جن کاموں کی توفیق بھی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ رمضان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم رمضان میں نفس کے حوالے نہ ہو جائیں، یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اتنا کھاتے سحری میں چلنے نہیں ہو رہا، ہونچ پڑ جا رہا، اجدے جیسا ہوتا ہے، اور افطار میں اتنا کھا لیتے مغرب کو آنے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سحری کی نظر ہو جاتی فجر کی نماز، افطار کی نظر ہو جاتی مغرب کی نماز، نہیں ہونا چاہیے۔ کھجور پانی کھا لیے یا جیب میں ڈال لے کے مسجد میں بیٹھے نماز یا مغرب پڑھ لے کو جا کے عشاء کے دن تک کھاؤ، آپ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا سحری افطار میں دو نمازوں کو مکمل طور پر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے حوالے ہونے سے دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو میری حالت میں سدھار لا اور تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ اس میں یہ پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ رمضان کے اوقات کو ضائع نہ کریں، یاد رکھیں وقت کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بیکار ہمارے پاس وہ پھلی بیچنے والا ٹرین بس میں ٹائم پاس، ایک مومن کی زندگی میں ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب ہمارا وقت کو برباد کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے گزرتی زندگی، کیسی گزری زندگی انبیاء علیہ السلام کی۔ 950 سال تک ماشاءاللہ توحید کا کام کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اتنی بہترین زندگی 20-25 سال کی، اللہ تعالیٰ نبی کی زندگی کی قسم کھایا قرآن میں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تمہاری عمر کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے پورے قرآن میں کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ ابن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی قسم کھائی، یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی آپ کا اس میں شریک نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت کو ضائع کرنا بدترین جرم ہے، اور وہی لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں جو مقصد زندگی سے ناواقف ہو جاتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں وہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، قیامت کے دن ہر ایک آدمی سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، نوجوانوں کو اس کی عمر کے بارے اس کے نوجوان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو رمضان سدھرنے کا ایک بڑا بہترین موقع ہے یہ۔ جیسے ڈاکٹر کیا بولتا آپ کو 3 مہینے دوا کھانا، ایک مرتبہ بھی وہ دوا نہیں چھوٹ پاتی، اس طریقے سے اللہ کی طرف سے آفر ہے کورس ہے، یہ پورا کورس کرو۔ آپ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں، مگر اپنے رب کی طرف سے نظام زندگی کا، روحانی زندگی جو سسٹم بنا گیا اس کو فالو کرنے ہمیں نہیں ہوتا۔ لہٰذا سوال ہوگا، دیکھو رمضان کے ہر دن بابرکت لمحات، ان تمام کو اللہ کی راضی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اگر ہم ان کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے قیامت کے دن حسرت بن کر آئیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو جو بھی آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں بیان کرتا ہے کیا سبب، جنتی جنت میں بیٹھ کر جہنم میں اسے پوچھتے میں کئی کو جہنم میں چلے گئے، اس کا ایک سبب بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمیں گپ شپ کر لے کو تھے۔ یہ ہمارے پاس بہت ہو رہا ہے، رمضان میں بھی ہم دیکھتے تراویح چلتے رہتے وہاں نوجوان رہتے،
بچے بھی ہنگامہ کرتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان آنے کے بعد ماشاءاللہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اور دیکھتے رمضان میں کچھ لوگوں خالص سوتے رہتے ہیں، سونے کا مہینہ نہیں ہے یہ، جاگنے کا مہینہ ہے، جگانے کا مہینہ ہے، انقلابی لانے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان میں کام یہ بھی ہے کہ رمضان میں ہم اپنے کاموں کو ذرا مختصر کر لیں۔ سال بھر کماتے، عرب وغیرہ میں دیکھتے ماشاءاللہ وہ جو وقت رہتا مطلب پڑھنے کا ختم ہو جاتا، کم کر لیتے، اور ڈیوٹی ٹائم بھی کم ہو جاتا۔ کیسے ڈیوٹی ٹائم کم از کم صبح 10 بجے سے 5 بجے تک ختم، یعنی تو پھر افطار کے بعد 1 گھنٹہ ایسا۔ ماشاءاللہ یہ کام میں مطلب تخفیف کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں امام کو بھی مؤذن کو بھی ذرا آرام دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں تو مؤذن صاحب اتنے پستے، وہ تنخواہ 5000۔ چار مینار میں دیکھیں ماشاءاللہ بنگلور میں جتنا دیتے اس کا 3 دگنا دیتے ہیں، 5 بولے تو 15، 20 بولے تو 60۔ اس طریقے سے ان کی ہمت افزائی ہونا چاہیے، کام میں تخفیف کرو۔ اور اسی طریقے سے افطار کے بعد اپنے پرانے روش پر ہمیں نہیں آ جانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ پورے رمضان میں آنے سے پہلے ہم آنے کے بعد بھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کرو۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ فون، سفر میں تو میں دیکھتا ہوں وہ آنے سے پہلے وائی فائی آن کر لے کے 3 گھنٹے کی فلم ڈاؤن لوڈ کر لیتے، رات بھر گھرتا رہتا اسے، کیا ملتا سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی یہ 60 سال کے بڈھے بھی گیماں کھیل رہے ہیں آج، ان لوگوں کو بھی مطلب کیا بھی عقل نہیں۔ حالت یہ ہے مقصد زندگی، آپ کے بال اللہ کی اطاعت میں سفید ہو گئے تو اپنے دادا بن گئے تو اپنے پوتوں کے نمونہ بنو، نانا ہو تو نواسے نمونہ بنو۔ اگر آپ گپ شپ کرتے رہے تو پوترے نواسے کیا ہوں گے؟ اسی لیے میں دیکھتا ہوں پرانے زمانے میں یہ پوترے دادا کی عزت کرتے تھے، نواسے نانا کی عزت کرتے تھے۔ اب یہ گیم کھیلا تو ان کے دل میں کیا عزت پیدا ہوگی بولیے؟ تو اس طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر ان دنوں میں ہر گروپ سے لیفٹ ہو گئے تو اچھا ہے۔ ان دنوں میں کرنا کیا؟ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا؟ اگر آپ کسی عالم کو چاہتے ہیں تو ان کا لائیو سنو، مکے مدینے کی تراویح بتاؤ اپنے بچوں کو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان آیا تو وہ ٹی وی بند کر کے کپڑا اڑا کے رکھ دیتے، پھر عید آتے ہی شروع ہو جاتا۔ رمضان کا جو رب ہے وہی نا شوال کا بھی رب ہے۔ کئی کو نافرمانی کرتے تو سوشل میڈیا کے غلط، ہم مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں 2 رکعت ہوتے ہی لوگ میسج کھیلتے دیکھتے فوراً۔ یاد رکھیں غلط بات ہے یہ۔ اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں مصلی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں موبائل نہ لے، اس لیے کہ وہ جگہ عزت کی جگہ ہے، وہ جگہ عظمت کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے نا۔ اگر آپ موبائل وہاں کھول لے کر بیٹھ کے دیکھ لو گے تو لوگ بولیں کیا مولوی صاحب بھی وہاں دیکھتے ہیں ہمیں نہیں دیکھنا کیا؟ ایسا بولتے ہیں لوگ۔ لہذا امام خود دوسرے نمونہ بنے، اور یہ نمازوں کے دوران مطلب فون دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ تراویح کا ہو تو فون اپنے گھر میں چھوڑ کر آؤ، فلائٹ موڈ میں ڈالو، بیچ میں اٹھا۔ میں ایسا سمجھتا ہوں یہ شراب کی لت سے بری لت ہے جس میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں آنے سے پہلے 2 کام، بحث و مباحثہ میں نہ پڑیں۔ مکے کی رویت ہمارے لیے معتبر ہے یا نہیں؟ اب دیکھتے ہیں بنگلور میں اور ایک فتنہ، ہجری کیلنڈر، انہیں کیا کرتا وہ مکے سے بھی 1 دن پہلے کرنے کی کوشش کرتا۔ اب لوگ رمضان کو بحث و مباحثے کا مسئلہ بنا لیے ہیں، 8 رکعت 20 رکعت وہ نہیں پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں دعا زور سے پڑھنا، دعا حلو پڑھنا، قبل الرکوع بعد الرکوع۔ یاد رکھو یہ تمام کاموں میں جو ہے علماء اتھارٹی ہیں، ان سے پوچھو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی بخاری کی حدیث نمبر لے کر دیکھ رہا ہوں مولوی صاحب تمہیں غلط ہیں، غلط بات ہے یہ۔ اس طریقے سے رمضان کے مہینے کو بحث و مباحثہ میں مت لگاؤ، جھگڑے میں مت لگاؤ۔ یہ جھگڑوں میں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ آپس میں جھگڑے کرنے کا مہینہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ روزہ کسے بولتے؟ روزے میں کیا کام کر سکتے کیا نہیں کر سکتے، عورت روزہ کب چھوڑنا، روزے کے جو احکام مسائل پورے جاننا۔ تو ہماری عبادت علم سے ہوتی ہے، بغیر علم کی عبادت کریں گے تو ہمارے اور کرسچنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ضالین کہا ہے۔ خصوصاً خواتین کو بھی جب حیض آنے لگتا ہے کب روزہ چھوڑنا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے خواتین کو افطار شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے آتا، اللہ کو گالی دیتے ہیں میرا دلند روزہ چلے گا آج کا، نہیں بولنا چاہیے، یہ اللہ نے لکھا ہے۔ یاد رکھو ماہ رمضان میں اگر آپ کے روزے چھوٹے بعد میں قضا کرے تو ماشاءاللہ جیسے مردوں کو مکمل رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا، بعد میں وہ قضا کرنے پر مکمل ثواب ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اور کچھ خواتین کو ہم دیکھتے علم نہ ہونے کے روزہ بھی مکمل کر لیتے ہیں اور حالت حیض مسجد کو بھی آ جاتے ہیں، یا مسجد کو آ کر سیڑھیوں کے چھوڑے میں بیٹھتے ہیں، کیا ہو کیا بھی نہیں ہوتا، بولتے نہیں حالت حیض میں نہیں آنا چاہیے۔ گزرنے کے لیے کہا گیا، اگر بیوی ہے امام کی اسے رستہ وہ ہے گزرنا بولا تو اسی لیے کہا گیا، ورنہ تو حالت حیض میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اچھا عورتیں پوچھتی ہیں حالت حیض میں ہمیں کیا کرنا؟ خاموش رہنا،
میں ایک بات اچھی بات بتاتا ہوں، ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، جن عورتوں کو روزہ نہیں رہتا نا، اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے ماشاءاللہ حیا سے اظہار بھی نہیں کرتے میں روزہ نہیں ہوں، اگر کھانا ہو تو بھی اپنے بچوں سے ماشاءاللہ چھپ کر کھاتے ہیں، ایسے ماؤں کی ضرورت ہے۔ اب بچے کے سامنے کھاتا ہے کی میں تمہیں کھاتی ہیں، تمہیں پوچھے گا ہونا، چھپ کر کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ماہ رمضان میں عورتوں کا اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ روزے نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں، لیکن یاد رکھو یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتے۔ سعد بن ترک خزان حفظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں یاد رکھو ماہ رمضان میں حیض والی عورت موبائل سے قرآن پڑھ سکتی ہے۔ کتنا آسان کیا، پہلے قرآن چھوڑ ڈالتے، ذکر نہیں کرتے تھے، مگر اس سے پڑھ سکتے ہیں قرآن، اس لیے کہ وہ ایپ ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری عشرے میں کیا کرنا، قرآن پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اور ماشاءاللہ اپنے شوہر کے بچوں کی خدمت کر کے افطار کے وقت سامان تیار کرتے رہے ہونا چاہیے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، اور خواتین کو ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں کچن میں زیادہ کھانے پکانے میں وقت لگا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، چائے چھانتے رہے فجر کی اذان ہوگی، مغرب میں دیکھے واش کے بڑے تلتے رہتے ہیں وہاں اذان ہوگی، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھو کام کم رکھو، یہ جیب کا مزہ کرنے نہیں آتا رمضان، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ کم کھاؤ کم پیو، صحت مند رہو گے اور دعا بھی قبولیت ہوگی، اور اس طرح رمضان گزرے گا جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارتے تھے۔ بقر کے سبب کے روزے چھوڑنے بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کو پاتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس پر بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور اس پر آمین بولنے والے رسولوں کے سردار ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کے بھی معاف نہیں کرا لیا اپنے آپ کو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام میں۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ماشاءاللہ علماء امت کے خطبہ واعظین مصلحین ابھی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آپ کی طرف مکمل طور پر جو ہے کیا رہنمائی کریں گے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے، اور آپ سجدوں میں بھی اور نفلوں میں بھی اللہ سے خوب دعا کرو، اللہم بلغنا رمضان، اگر عربی میں بول سکتے ہیں، اردو میں بول سکتے کبھی بیٹھے، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ یا اپنی زندگی میں رمضان کی مبارک ساعتوں کو دوبارہ دیکھنے توفیق نصیب فرما یا رب۔ ایسے اللہ سے دعا کرتے رہو، اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور جو میں نے کہا ہے سب سے پہلے اللہ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔